بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ فتح مکہ کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو لے کے مقام ابوا میں جب پہنچے، مقام ابوا وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ مدفون ہے۔ تو ابوا کے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لوگ ملے۔ ان میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا حارث کے بیٹے تھے، ابو سفیان ان کا نام تھا، اور ان کے بیٹے تھے جعفر۔ اور دوسرا شخص ملے عبداللہ بن ابی امیہ، یہ حضور کی پھوپھی تھی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کے بیٹے تھے۔ تو دونوں مسلمان ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں حضور سے ملاقات ہوئی تو دونوں نے جب اپنے آپ کو حضور کے سامنے پیش کرنے کے لیے اجازت مانگی تو اللہ کے رسول نے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو یہ پریشان ہو گئے۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کے ساتھ تھیں، تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ سے سفارش کرتی ہوں ان کی۔ دیکھیں، ایک ان میں سے آپ کے تایا کا بیٹا ہے، ایک ان میں سے آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اور آپ تو غیروں کو نوازتے ہیں اور اپنے محروم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آپ کی رحمت تو غیروں کے لیے بھی ہے، دشمنوں کے لیے بھی ہے، یہ تو پھر آپ کے عزیز و اقارب میں سے ہیں، اس لیے خدا را ان کو ملنے کی اجازت دیں اور ان کے اسلام کو قبول فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ جو میرے تایا کا بیٹا ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر مجھے بے عزت کیا کرتا تھا۔ تو دیکھیں، جو اپنے ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی چبھن بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ پھول جو تم نے مارا کسی پتھر سے کم نہ تھا۔ اور فرمایا یہ جو عبداللہ بن ابی امیہ ہے جو میری پھوپھی کا بیٹا ہے، اب ظاہر ہے تایا زاد ہونا بڑا قریبی رشتہ ہے، پھوپھی زاد ہونا بڑا قریبی رشتہ ہے۔ تو فرمایا یہ جو میری پھوپھی کا بیٹا جس کی تم سفارش کر رہی ہو، یہ وہ ہے کہ جس نے مکہ میں مجھے یہ بولا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو میری آنکھوں کے سامنے آسمان پہ چڑھ جائے، ایک سیڑھی لائے اور اس سیڑھی کے ذریعے تو میرے سامنے آسمان پہ چڑھے اور آسمان سے ایک کتاب لے کے آئے جس میں یہ لکھا ہو کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور تمہارے ساتھ 4 فرشتے بھی اتریں اور وہ 4 فرشتے اتر کے بھی کہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو میں تب بھی تم پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ اب جب دیکھو ایک پھوپھی کا بیٹا کہ جس کے سامنے حضور کا سارا کردار ہے، حضور کی زندگی ہے، ہاں جی، تو وہ شخص یہ کہے کہ فرشتے بھی آ جائیں، آسمان پہ بھی چڑھ جائیں، آسمان سے ایک تحریر بھی لے آئیں، میں پھر بھی آپ کو نبی اور رسول نہیں مانوں گا، تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے۔ تو حضور نے، حالانکہ حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کیے ہوئے ظلموں کو نہ جتلاتے نہیں تھے، یہ بھی آپ کی عادت تھی۔ بہت کم موقع ہیں، ان میں سے ایک موقع یہ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس لیے جتلایا کہ وہ اپنے تھے، تو اپنوں سے دکھ زیادہ پہنچتا ہے، اپنوں سے شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ جن سے تعلق ہی نہ ہو ان سے شکوہ کیسا، ان سے شکایت کیسی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ کیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، جو بھی ہے، جیسا بھی انہوں نے کیا، دیکھیں آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے سامنے جب کوئی آ جائے تو آپ اسے کیسے انکار کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کا اپنا ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان بن حارث سے کہا، حضور کے تایا کے بیٹے سے، کہ ایسا کرو، حضور کے نا سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ،
سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اور ہمیں حضور کی عادت کا پتہ ہے کہ جب کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہو کے آپ سے معافی مانگتا ہے آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا اتنی زیادہ تھی کہ جب کوئی آپ کے سامنے آ جاتا تھا نا تو آپ پھر اس کی طرف ایسے آنکھ بھر کے بھی اس کو نہیں دیکھتے تھے، جتنا مرضی وہ بڑا دشمن ہوتا تھا۔ تو حضرت علی نے مشورہ دیا کہ یہ کرو، اور جا کے سورہ یوسف کی یہ والی آیت پڑھنا، یہ والی آیت پڑھنا، واللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنے دربار میں لجاجت کرتے ہوئے دیکھا، ہاں جی، اور اپنا راز فاش کر دیا، تو پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تو آپ کو ہمارے اوپر بڑی فضیلت دی ہے، ہم ہی گناہ گار تھے۔ تو یہ جا کے آیت پڑھ کے سنا دینا حضور کو۔ تو وہ آئے، حضور نے پھر اجازت دے دی، حضرت ام سلمہ کی سفارش تھی، اجازت دے دی۔ جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت ابو سفیان بن الحارث نے یہی آیت پڑھی کہ ہم گناہ گار تھے، اللہ نے آپ کو ہم پہ بڑی فضیلت دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے وہی جواب دیا جو یوسف علیہ السلام نے دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ تمہارے اوپر آج کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ ہاں جی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ تھے کہ جن بھائیوں نے مارا، باپ سے جدا کیا، وہ باپ جو ایک لمحہ بھی حضرت یوسف کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، 40 سال کے لیے یوسف کو اس جیسے محبت کرنے والے باپ سے جدا کر دیا، پھر کنویں میں ڈالا، کنویں میں ڈال کے جب نکل آئے باہر پھر پکڑ لیا، پھر تھوڑے پیسوں سے بیچ دیا، 8-9 درہم کے اندر بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو۔ ہاں جی، تو یہ تھوڑی زیادتیاں تھیں، تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دی۔ تو حضور نے بھی یہی آیت آگے سے پڑھ کے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین تھی۔ دونوں مسلمان ہو گئے، پھر دونوں ہمیشہ اسلام کا دفاع کرتے رہے اور مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے برسر پیکار رہے۔ اب آگے قافلہ جب چلا تو روزہ تھا صحابہ کرام کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گرمی کے دن ہے، سفر بڑا پرمشقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اپنی رحمت للعالمین دکھائی اور خود بھی روزہ توڑ دیا اور صحابہ کو بھی کہا کہ روزہ توڑ دو۔ یہ حضور کی محبت ہے، امت کے ساتھ پیار ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے آخر میں یہ آیات نازل فرما کے ایمان والوں کو بتایا ہے کہ تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں وہ تمہارے کتنے خیر خواہ ہیں، حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں بڑی حرص کرنے والے ہیں، لالچ کرنے والے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ کیا ہو جائے، زیادہ سے زیادہ بخشی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، مشقت میں تم پڑتے ہو تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، مشقت میں تم پڑتے ہو لیکن تکلیف کیا ہوتی ہے، ان کو ہوتی ہے، دکھ ان کو ہوتا ہے کہ میری امت جو ہے وہ مشقت کے اندر ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، روزہ کھول دو گئے، خود بھی کیا کیا، خود اس لیے روزہ افطار کیا، آپ کو پتا تھا کہ میں نہیں کروں گا تو انہوں نے نہیں کرنا، حضور کو صحابہ کا پتہ تھا میں نہیں کروں گا تو یہ نہیں کریں گے۔ جیسے جب عمرہ کرنے آ رہے تھے ہاں جی سن 6 ہجری میں، تو روک لیے گئے، قربانی کے جانور ساتھ تھے جو حرم کی نظر کیے ہوئے تھے، روک لیا گیا، ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ تو حضور نے صحابہ سے کہا چلو بھائی اپنے اپنے جانور ذبح کرو، ادھر ہی ذبح کرو اور احرام اتار دو، احرام باندھے ہوئے تھے۔ تو اب صحابہ کرام جو ہے ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں اٹھا جانور ذبح کرنے کے لیے، اور اتفاقاً حضرت ام سلمہ ہی ساتھ تھی اس وقت بھی حضور کے۔ تو حضرت ام سلمہ کے پاس آئے خیمے میں اور فرمایا، حضور پریشان تھے، تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں نے ان کو کہا ہے اپنے جانور ذبح کرو اور احرام کھول دو، ایک بھی بندہ نہیں اٹھا۔ ہاں جی،
اب اس واقعے کو لے کے شیعہ پتہ کیا کہتے ہیں، دیکھو تم کہتے ہو صحابہ حضور کے عاشق تھے تو وہ دیکھو اٹھے نہیں ہیں، تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ مولا علی بھی ادھر ہی تھے، وہ بھی نہیں اٹھے تھے، لاہور فتویٰ سارے تھے، ہاں جی ہم کہتے ہیں وہ بھی ادھر ہی تھے۔ حدیبیہ کا صلح نامہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، تو وہ بھی نہیں اٹھے تھے۔ تو اگر فتویٰ لگانا ہے گستاخی کا تو پھر ان پہ بھی لگاؤ۔ تو آپ دیکھیں حضرت ام سلمہ کے پاس جب آئے حضور تو کہا کہ کوئی بھی نہیں اٹھا، تو حضرت ام سلمہ بیوی یہ ہوتی ہے سمجھدار، وہ بیوی جو کہتے ہیں اچھا انہوں کرنے والا ہے جی۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ اصل میں ان کی بڑی بے عزتی ہوئی ہے کہ دیکھو 1400 بندہ عمرہ کرنے جا رہا ہے، راستے میں روک لیا ان کو، تو اس لیے وہ صدمے کی حالت میں ہے۔ آپ ایسا کریں، میں مشورہ دیتی ہوں، آپ باہر نکلیں، اپنا اونٹ پکڑیں، اس کو نہر کریں، ہاں جی اونٹ کو جب ذبح کرتے ہیں تو یہاں پہ نا مارتے ہیں اس کے اگلی دو ٹانگوں کے درمیان میں، ہاں جی رگے نیچے، تو ایسے چھرا مارتے ہیں، تو پھر وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے، خون زیادہ بہ جاتا ہے، پھر وہ بیچارہ خود ہی بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا آپ کریں اس کو نہر کریں خود پہلے، تو دیکھنا آپ کے دیکھا جائے کہ سارے پھر نہر شروع کر دیں گے۔ ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا، حضور باہر نکلے، اپنا اونٹ لیا، اس کا گھٹنا باندھا اور پھر چھری ماری جب اس کی گردن پہ، تو آپ کو دیکھ کے سارے ہی صحابہ کرام جو ہے انہوں نے اپنے اپنے جانور نہر کرنا شروع کر دیے۔ تو صحابہ کرام تو حضور کے اشارے پہ چلتے تھے، اس لیے حضور اگر چاہتے تو آپ کو کچھ نہیں ہونا تھا، آپ جتنا مرضی لمبا روزہ رکھ لیتے، کیونکہ آپ تو تقوی کی معراج کے اوپر تھے، ہاں جی آپ کے تقوی کا لیول یہ تھا کہ شیطان بھی آپ کے پاس آ کے پرہیزگار بن جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ کو پتا تھا کہ اگر میں نے روزہ افطار نہ کیا، ان کو میں نے کہا روزہ افطار کرو، تو انہوں نے کہنا یا رسول اللہ آپ نے کیا نہیں ہے، ہم کیسے کر لیں، ہم بھی آپ کے ساتھ بھوکے پیاسے رہیں گے۔ اس لیے حضور نے سب سے پہلے خود روزہ افطار فرمایا، اس کے بعد صحابہ کو کہا کہ روزہ افطار کر لو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حضور کو اپنی امت کے ساتھ کس قدر شغف، کس قدر محبت، کس قدر پیار ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کے رسول کو بدلے میں کتنا پیار دے رہے ہیں، کتنی محبت دے رہے ہیں، ہمارا دل کتنا تڑپتا ہے ان کی یاد میں، ہمارا دل کتنا مچلتا ہے ان کی یاد میں، یا ہم کتنا آگے بڑھ کے آپ کے دین پہ چلتے ہیں، آپ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے دین کے لیے مال جان وقت لگاتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہر کلمہ گو مسلمان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم آپ کے امتی ہیں، اور آپ کے بغیر ہماری کوئی پہچان نہیں، کوئی ہماری پہچان نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں وہی ہمارا اصل پاسپورٹ ہے، ہاں ایسا پاسپورٹ کہ جس کے ذریعے جنت کا ویزا لگے گا۔ آپ نے فرمایا حرمت الجنت علی سائر الانبیاء حتی ادخلها، جنت سارے نبیوں پہ حرام ہے جب تک میں اس میں داخل نہ ہوں۔ پھر فرمایا حرمت الجنت علی سائر الامم حتی تدخلها امتی، اور جنت ساری امتوں پر تب تک حرام ہے جب تک کہ میری امت پہلے داخل نہ ہو جائے۔ کتنا پروٹوکول ہے، آئے سب سے بعد میں ہے، ہاں جی لیکن جنت میں حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری امت جائے گی۔ تو حضور جنت کا پاسپورٹ، جنت کا ویزا آپ کے پاس ہے، تو حضور کو راضی کریں۔ دنیا والے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، صحابہ سے کتنے ان کے رشتہ دار ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر کے والد خطاب غزوہ بدر میں مقابلے میں آئے ہوئے تھے، تو حضرت عمر کا سامنا نہیں ہوا، تو بعد میں جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر کے والد نے کہا کہ تو کئی دفعہ میری زد میں آیا تھا، میں تیرے اوپر تلوار چلانے لگا تھا، پھر میں نے سوچا میرا بیٹا ہے۔ تو حضرت عمر کا جواب سنے، آپ نے فرمایا ابا جان اللہ کی قسم اگر میں آپ کو دیکھ لیتا میں کبھی بھی آپ اپنی تلوار کو نہ روکتا، کیونکہ حضور سے بڑھ کے میرے نزدیک کوئی بڑا رشتہ نہیں ہے،
حضور سے بڑھ کے میرے نزدیک کوئی بڑا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی پیار نصیب فرمائے جیسا حضور کو ہمارے ساتھ تھا، یا صحابہ کو حضور کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے دین کا خادم بنائے، دین پہ چلنے والا بنائے، اور آپ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔